نہ جیل میں مل سکتے ہیں، نہ ہی آپ تھانے میں مل سکتے ہیں، نہ کہیں اور۔ جب آپ نے فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو جسمانی ریمانڈ کی کیا ضرورت ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو جو ہے وہ جناح ہاؤس کے جو مقدمہ ہے اس سے بری کرنے کا، ڈسچارج کرنے کے احکامات جو ہیں وہ عدالت کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ اور میرے ساتھ سینئر صحافی جو کورٹ بیٹ کرتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کی اور ATC کی بھی، شاکر صاحب موجود ہیں، جن سے آج ہم بات چیت کریں گے سنم جو طیبہ راجہ عالیہ حمزہ ملک صاحبہ کو جو جوڈیشل ریمانڈ ہوا ہے 5 دن کا اس کے اوپر، اور ساتھ میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا بھی ایک امپورٹنٹ کیس تھا، اور اس کے ساتھ ایک اور بڑی اہم بات کہ کسی ایک نوجوان یا نومولود صحافی کی وجہ سے ڈیجیٹل میڈیا کے ایک انہوں نے کلپ بنایا بخشی خانہ میں، اور وہ کلپ انہوں نے وائرل کیا، جس کی وجہ سے آج مین اسٹریم میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا اور لوائقین کو بہت زیادہ سفر کرنا پڑا، اور پھر میڈیا والوں کو بڑی مشکل سے مین اسٹریم میڈیا کے کورٹ رپورٹرز کو ایکسکلوسیو کر رہے ہیں، ان کو بڑی مشکل سے اندر جانے کو اجازت ملے گی، اور ان سارے ٹاپکس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ سر معذرت، ہم جیسے کچھ نوجوان ڈیجیٹل میڈیا کے صحافیوں کی ایک چھوٹی سی بچکانہ غلطی کی وجہ سے آج ہمارے سینئر جو ہے نا ان کو بڑی مشکل برداشت کرنا پڑی، بڑا اپنے کام کے اندر ہرڈل فیس کیا آج آپ لوگوں نے۔ سر دیکھیں، غلطی جو ہے وہ وہی کرتا ہے جو کام کرتا ہے، اور جو کام نہیں کرتا اس سے غلطی نہیں ہوتی، تو غلطیوں سے ہی انسان سیکھتا ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہیں وہ آپ کو بڑی غلطیوں سے بچاتی ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ ان غلطیوں سے سیکھیں، جو ایک مرتبہ غلطی ہو جائے وہ دوبارہ جو ہے وہ رپیٹ نہیں ہونی چاہیے۔ کل ایک غلطی ہوئی اور جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور سب سے زیادہ جو فیس کیا وہ جو متاثرین تھے، جو آپ بتا رہے ہیں کہ جو ان کے فیملی کے اراکین تھے جو ملنے کے لیے جو ہے وہ آئے ہوئے تھے، اور کیونکہ شناخت پریڈ کے دوران جو ہے وہ آپ کو اجازت نہیں ہوتی ملاقات کی، نہ جیل میں مل سکتے ہیں، نہ ہی آپ تھانے میں مل سکتے ہیں، نہ کہیں اور، تو اس لیے یہ بات جو ہے جس کی وجہ سے جو فیملی جہاں انہیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں ان کو جو ہے وہ دوبارہ رپیٹ نہیں کیا جائے گا، اور ATC کورٹ جو ہے وہ انتہائی سینسٹیو ہوتی ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ کوریج کی کسی صورت بھی اجازت نہیں ہوتی۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ صرف ہمیں اس حد تک جو ہے وہ ایک کلپ یا ہمیں ایک تصویر کھینچنے کی اجازت دی جائے تاکہ ہم اس کو ٹی وی چینل پر رپورٹ کر سکیں، کیونکہ آپ نے جو ہے وہ ویژول چلانے ہوتے ہیں، اور وہ ہماری جو ہے ریکوائرمنٹ ہے، تو جس پر ہمیں اجازت دی جاتی ہے۔ یہاں کا جو عملہ ہے ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کرتا ہے، چاہے وہ سیکورٹی پر مامور ہو، چاہے وہ عدالتی عملہ ہو، تو یہ ایک درخواست ہوتی ہے کہ کیونکہ یہ انتہائی سینسٹیو ایریا ہوتا ہے، یہاں پر کوریج کے لیے جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ محتاط انداز سے کرنا ہوتی ہے، اور ان ساری چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ تھوڑی سی مشکلات آتی ہیں، لیکن امید ہم کرتے ہیں کہ یہ چیزیں بہتر ہوں انشاءاللہ۔ ایسے سنم جو طیبہ راجہ عالیہ حمزہ ملک صاحبہ اور باقی جو ہے 10 خواتین، ٹوٹل 13 خواتین کا آج جوڈیشل ریمانڈ دیا گیا، اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ دن کے وقت جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ ہے فوٹوگرافی کے لیے، اور باقی رات کے وقت جو ہے وہ جوڈیشل ریمانڈ ہے۔ اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا سمجھانے کی کوشش کریں گے، کیا بتائیں گے کہ اوریجنل میں چیز ہے کیا یہ؟ دیکھیے، اس میں آرڈر جو ہے وہ آ چکا ہے، اور اس آرڈر کے مطابق جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ جو سنم جاوید ہیں، جو عالیہ حمزہ ہیں، اور ان کے ساتھ جو 13 خواتین ہیں، ان کے حوالے سے 20 دن کے جسمانی ریمانڈ کی جو ہے وہ استدعا کی گئی، اور اس کے بعد جو ہے عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ان کے جب آپ نے فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو جسمانی ریمانڈ کی کیا ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک ایڈیشنل پرے کی گئی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم جو موبائل ہیں اس کو ریکور بھی کرنا چاہتے ہیں، تو اس پر پھر عدالت کی طرف سے حکم دیا گیا کہ آپ جو ہے وہ 5 دن کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ لے سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ عدالت نے مشروط کر دیا، اور اس مشروط کرنے کے ساتھ یہ ہوا کہ 5 دن اگر آپ جاتے ہیں تو صبح کے اوقات میں آپ جو ہے سورج نکلنے کے بعد جو ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں، اور سورج غروب ہونے سے پہلے جو ہے وہ واپس لانا ہوگا، اور اس دوران آپ نے فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کرنا ہے، آپ نے موبائل فون جو ریکور کرنے ہیں یا جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ نے پوری کرنی ہے، تاکہ 5 دن کے بعد جو ہے وہ اگلی کارروائی ہو۔ اب دیکھنا ہے کہ 5 دن کے بعد اگر وہ جوڈیشل ہوتی ہیں تو پھر ان کے پاس ایک قانونی حق ہوگا کہ وہ ضمانت اپلائی کر سکتے ہیں، اور اگر جوڈیشل نہیں ہوتی تو پھر نہیں کر سکیں گے۔ اچھا سر، میرا وقت کے لیے سے آخری سوال، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے کیس کی کیا
खबरें हैं या अंदर क्या कार्रवाई हुई? लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब की खबर जो है वो बड़ी मस्कुर खबर आई है, और अभी ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को जो है वो जिना हाउस के जो मुकदमा है उससे बरी करने का, डिस्चार्ज करने के अहकाम जो हैं वो अदालत की तरफ से दिए गए हैं। तो अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद को डिस्चार्ज करने के अहकाम दिए गए हैं तो ये बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और तमाम लोगों के लिए जो इस मुकदमे में नामजद हैं, क्योंकि डॉक्टर साहिबा को मरकजी मुल्ज़िम जो है वो नामजद किया गया था और उनको उनके किरदार के हवाले से जो है वो सारी चीज़ें सामने आ रही थी। तो अब उन्हें जो है वो डिस्चार्ज करने के अहकाम दिए गए हैं। तो देखते हैं कि जो रिटन ऑर्डर आता है उसके अंदर जो है वो कौन सी वजह थी, किस बुनियाद पर जो है वो डिस्चार्ज करने का हुक्म दिया, उसमें तफसील बताई जाएगी। बिल्कुल जी, नाज़रीन शाकिर साहब का बहुत शुक्रिया, बड़ी इन्होंने तफसीली गुफ्तगू की और हमें आज के केस के बारे में बताया। नाज़रीन आगाह बगाह अपडेट लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए। उसके साथ अपने मेज़बान अली तलत चौधरी को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।